پورے دین سے کام چلے گا، تھوڑے دین سے کام نہیں چلے گا. یہ تھوڑے دین سے کام چل جانے والا تصور کن لوگوں کا ہے؟ کہا اللہ کو مانتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، کام چل جائے گا. نبی کو مانتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے ہیں، کام چل جائے گا. 12 اماموں کو مانتے ہیں، دوسرے واجبات نہیں مانتے، کام چل جائے گا. کام چل جانے والا ایک طبقہ اور پایا جاتا ہے. میں دونوں کو الگ الگ آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. یہ جن کی میں نے مثالیں دی ہیں، ان کا مطلب کیا ہے کہ ایمان پورا ہونا چاہیے، عمل اگر کمزور بھی ہے تو کام چل جائے گا. چلے گا یا نہیں چلے گا یہ بات تو میدان محشر میں معلوم ہوگی. نہیں، ہمارے کچھ بھائی ایسے بھی ہیں جو دینی ناواقفیت کی بنا پر کام چل جائے کے تصور میں ان سے بھی کچھ آگے ہیں، جن کا میں نے تذکرہ کیا. یہ ایمان میں پکے ہیں، عمل میں کمزور ہیں. وہ عمل میں تو کمزور ہی ہے، کمزور نہیں، نل ہے، زیرو ہے. اس کے آگے آگے ایمان میں بھی کمزور ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کو مانتے ہیں مگر خدا کے احکام پر بحث کرتے ہیں کہ یہ بات حکم خدا جو ہے یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. مثال میں دوں تاکہ بات سمجھنے میں آسان ہو جائے. اگر کوئی بھی ہمارا بھائی، کوئی بھی ہماری بہن یہ کہتی ہے کہ کل عربوں میں کھجوریں کھا کھا کے خون بڑھ جاتا تھا، تو ان کے خون کو کم کرنے کے لیے نبی نے روزہ رکھ دیا تھا، اللہ نے روزہ رکھ دیا تھا. اب وہ زمانہ بدل گیا، وہ پوزیشن بدل گئی، اب کیا ضرورت ہے روزے کی؟ تو دیکھیے پہلے والے تھوڑے دین والے کون تھے کہ وہ خدا کو مانتے تھے، روزے کو واجب جانتے تھے مگر روزہ رکھتے نہیں تھے. یہ ان سے بھی ایک قدم آگے نکل گئے کہ خدا کو تو مانتے مگر روزے کو کل واجب مانتے تھے جب ان کو رکھنا نہیں تھا، اور آج واجب نہیں مانتے ہیں جب ان کو رکھنا. ہمارے بعض بھائیوں کے ذہنوں میں یہ خیال پیدا ہے کہ پروردگار عالم نے جس زمانے میں زکوٰۃ رکھی تھی اس زمانے کے اور آج کے حالات میں بڑا فرق ہو گیا، لہذا اب زکوٰۃ کے قانون میں تبدیلی ہونا چاہیے. کل جانوری لوگ پالتے تھے، کل کاشتکاری لوگ کرتے تھے، لہذا زکوٰۃ نکلتی تھی. اب آج کوئی کاشتکاری نہیں کرتا ہے، آج کوئی جانور نہیں پالتا ہے، آج نوٹ چل رہا ہے، سکے دار سونا چاندی نہیں ہے، تو زکوٰۃ کے احکام میں تبدیلی ہونا چاہیے. تو میں گزارش کروں گا اس طرح کے خیالات سے اپنے ذہن کو بچانے کی کوشش کیجیے. اس کے معنی کیا ہے کہ ہم دین میں 2 منزل آگے بڑھ گئے. ایک تو وہ ہے جو دین کو مانتے ہیں عمل نہیں کرتے، اور ایک وہ ہے جو دین کو مان کے دین کے احکام میں بحث کر رہے ہیں. کل بھی 9 چیزوں پر اللہ نے زکوٰۃ واجب کی تھی اور آج بھی انہی 9 چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہے. وہ 9 چیزیں آپ کو سنا چکے ہیں. زندگی میں سارے کام بند ہو جائیں مگر 2 کام نہیں بند ہوں گے. ایک کاشتکاری نہیں بند ہوگی، کھیتی نہیں بند ہوگی. فرض کیجئے کبھی دنیا کے حالات ایسے بدل جائیں کہ یہ اونچی اونچی عمارتیں بننا بند ہو جائیں، یہ بڑے بڑے کارخانے چلنا بند ہو جائیں، تب بھی انسان جینے کے لیے کھیتی کرنے پر مجبور ہوگا. اور جب تک پروردگار عالم جانوروں کو پیدا کرتا رہے گا تب تک ان جانوروں کے پالنے والے بھی پائے جائیں گے. لہذا اللہ نے جو زکوٰۃ جانوروں پر اور کھیتی پر رکھی ہے یہ ان چیزوں پر زکوٰۃ رکھی ہے جن کا تعلق انسان کی بنیادی ضرورت سے ہے. تو مذہب نے زکوٰۃ ان بنیادی آمدنیوں پر رکھی ہے کہ سائنس آگے بڑھ جائے یا پیچھے ہٹ جائے، یہ وہ چیزیں ہیں جن کی پیداوار بہرحال برقرار رہے گی. آدمی جیے گا تو کھائے گا، آئے گا تو پیدا کرے گا تو کھیتی کرے گا. لہذا زکوٰۃ کی چیزیں بہرحال باقی رہتی. شریعت نے فرض کیجئے روزہ واجب کر دیا تو آج ہم کہتے ہیں کل ضرورت تھی، آج ضرورت نہیں. 9 چیزوں پر زکوٰۃ واجب کر دی، آج ہم کہتے ہیں نوٹ پر ہونا چاہیے، کیوں نہیں؟ تو اگر ہم حکم شریعت میں کسی میں بھی ترمیم کرتے ہیں، آج کل بڑی زحمتوں کے ساتھ سفر ہوا کرتا تھا تو ٹھیک تھا کہ 4 رکعت نماز 2 رکعت پڑھو. اب تو ہوائی جہاز میں جانا ہے، ریل میں جانا ہے، ایئر کنڈیشن میں جانا ہے، کون زحمت ہے جو 4 رکعت کی 2 رکعت پڑھے؟ تو یہ سارے تصورات یہ ہیں کہ روزہ کل ٹھیک تھا آج نہیں ہے، زکوٰۃ کل ٹھیک تھی آج نہیں ہے، قصر کا حکم کل ٹھیک تھا آج نہیں ہے. اس کے معنی کہ یہ چیزیں کل رحمت تھیں آج رحمت نہیں ہے.
تو اگر ہمارا تصور یہ ہو گیا کہ کل رحمت تھی آج رحمت نہیں ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہم نے یہ طے کیا کہ نبی جو رحمتیں لے کر کے آئے تھے وہ ان کے زمانے کے لیے رحمت تھی، کچھ دن کے لیے رحمت تھی. لیکن اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ نبی جو کچھ لے کر کے آئے ہیں سب رحمت ہے، صرف رحمت ہے اور سارے زمانے کے لیے اور سارے عالمین کے لیے رحمت ہے، تو جو حکم دیا ہے وہ قیامت تک کے لیے رحمت ہے اور جس بات سے روک دیا ہے وہ قیامت تک کے لیے رحمت ہے، اسے رک جانا. تنظیم